الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں، سیالکوٹ کے اس خوبصورت علاقے میں ایک بہترین اور عظیم نسبت کے ساتھ حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. وہ نسبت اللہ کے قرآن کی نسبت ہے. چند لمحے پہلے ایک معصوم بچے، ان کے سروں کے اوپر دستار سجائی گئی کہ انہوں نے قرآن کریم سیکھا، اپنے سینوں کو اللہ کی کتاب سے منور کیا ہے. دوستو، یہ دنیا نسبت کی چیز ہے. جس چیز کی نسبت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یا تو نسبت سے کوئی چیز ذلیل ہو جاتی ہے یا نسبت سے حقیر چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی عظمت اور مقام، اس کی رفعت اتنی بلند ہے کہ اس کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے اللہ نے اسے رنگ دیا ہے، اسے مقام عطا کر دیا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت جس رات کی ہو گئی لیلۃ القدر، تو وہ رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی.
قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یا اللہ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ 30واں پارہ سورۃ القدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ آپ نے سیالکوٹ والوں کبھی توجہ کی ہے کہ آپ کی مجلس میں، گلی میں، کوچے میں کوئی بندہ گزر جائے جس نے عطر لگائی ہو، پرفیوم لگائی ہو، خوشبو لگائی ہو، جب آپ سے پہلے وہ گزرتا ہے، آپ بعد میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں عجیب آدمی گزرا ہے، پوری گلی معطر ہو گئی ہے، بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہے، حالانکہ اس گلی میں خوشبو نہیں ہوتی، خالی خوشبو والا عطار گزرا ہوتا ہے۔ تو میری اس بات کو خدا را سمجھیے، اگر خوشبو والا گلی سے گزر جائے، وہ گلی معطر، تو جس بدن پہ وہ خوشبو لگی ہوگی وہ بدن وجود کتنا معطر ہوگا۔ اسی بات کو سامنے رکھیے، قرآن جس رات میں صرف گزر گیا، قرآن جس رات میں صرف گزر گیا، نازل ہو گیا، اس رات کو اتنا معطر کر دیا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے۔ تو سمجھیے سیالکوٹ والوں، جس رات میں صرف گزر گیا اسے اتنا معطر کر دیا، تو جس سینے میں قرآن نے ٹھکانہ بنا لیا ہو وہ سینہ کتنا معطر ہوگا، وہ سینہ کتنا رنگ گیا ہوگا اس سے۔ 60 سال، 20 سال، 50 سال، جتنی عمر ہے جب تک سینے میں قرآن ہے، وہ سینہ کتنا معطر ہوگا، وہ زبان کتنی معطر ہوگی جس زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے۔ نکلے تو قرآن نکلے جس منہ سے، میرے دوستو نسبت کی بات ہے، قرآن سے کپڑے کی نسبت ہو گئی، وہ کپڑا عظیم ہو گیا، قرآن سے لکڑی کی نسبت ہو گئی، وہ لکڑی رحل بن گئی، وہ رحل بھی عظیم ہو گیا، قرآن سے نسبت جس انسان کی ہوگی وہ انسان بھی عظیم ہو گیا، قرآن سے نسبت جس فرشتے کی ہوگی وہ سید الملائک بن گیا، قرآن سے نسبت جس شہر کی بن گئی وہ ام القرآن بن گیا، قرآن سے نسبت جس نبی کی ہوگی وہ سید الانبیاء بن گئے۔ شان ہے قرآن کی، کتابیں بڑی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن سیالکوٹ والوں وہ صرف کتابیں ہیں، اور قرآن کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام ہونے میں اور کتاب ہونے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن خود پڑھا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جب اللہ کی ذات سے نکلا ہے اس پہ فنا نہیں آئے گی، یہ مٹ نہیں سکتا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ حادث نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل 74 سال کی عمر میں ننگی پیٹھ پہ کوڑے کھاتے رہے، لیکن ایک ہی بات کرتے رہے کہ لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ یہی تو مسئلہ تھا، سارے مولوی بک گئے تھے، بادشاہ نے پیسے دیے،
سب نے بادشاہ کی مرضی کے فتوے بھی جاری کر دیے۔ ایک 74 سال کا بوڑھا بابا ہے جو اپنی بات پہ ڈٹا ہے۔ جرگہ آ گیا علماء کا، کہنے لگے احمد عمر بھی کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، دیکھیے سارے آپ سے بغاوت کر چکے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مان جاؤ بادشاہ کا قرب بھی ملے گا اور بھی بہت کچھ نوازے جاؤ گے جو آپ کہیں گے، صرف فتویٰ بدل لو۔ جواب سنیے جبل استقامت کا، اس مرد قلندر کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مجھے منوانا ہے تو مال سے نہیں، دولت سے نہیں، لالچ سے نہیں منوا سکتے ہو، مجھے منوانا ہے زبردستی مار پیٹ سے نہیں منوا سکتے ہو، اگر منوانا ہے ایتونی بدلیل من الکتاب والسنہ، رب کی کتاب سے نبی کی سنت سے دلیل لے آؤ، میں بغیر کسی حیل و حجت کے مان جاؤں گا۔ دلیل قرآن سے لے آؤ، سنت سے، تو میں ڈرانے کی دمکانے کی ضرورت ہی نہیں، مان جاؤں گا، اور اگر ادھر سے نہیں تو پھر زور سے نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا پھر مار کھاؤ گے؟ کہا جو مرضی کرو، اگر آپ باطل پہ ڈٹ سکتے ہیں تو میں حق پہ کیوں نہیں ڈٹ سکتا؟ جیل کے اندر ہیں، بڑی مجلس میں روزانہ انہیں مارا جاتا ہے۔ ایک دن کہنے لگے رات کو سویا ہوں، خواب میں اللہ کا دیدار ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یہ سمجھ آنے کی بات نہیں ہے، خواب ہے۔ کچھ لوگوں نے خواب کو ایک دین بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خواب تعبیر کی جا سکتی ہے، اس کی تسلی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى من النبوت شیء الا المبشرات، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی، الا المبشرات، ہاں بشارتیں آئیں گی، خوشخبریاں آئیں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ، یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ یراھا المسلم او ترا لہ، وہ سچے خواب ہیں جو بندہ خود دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا دیکھے۔ آج کل تو ایک نیا تماشا بن گیا نا، آن لائن استخارہ، جی ہاں آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دین سے کیا لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ ضرورت میری ہے فون کر کے کراچی میں کسی سے کہہ رہا ہوں حضرت صاحب میں پیسے بھیج دوں گا، میرا استخارہ کریں۔ یہ الو کا پٹھا گھر میں سویا ہوگا، کراچی میں بیٹھ کے وہ استخارہ کرے گا، پھر اس کو بتائے گا ہاں ٹھیک ہے کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کے نام پہ جو فراڈ شروع ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ صاف ستھرا دین، اللہ کی کتاب، نبی کا فرمان، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو خواب تسلی بھی دیتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، نماز فجر کے بعد پوچھ لیتے حل رأى احد منکم البارحۃ، کیا تم میں سے رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اگر کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتے، اللہ کے پاک پیغمبر اس کی تعبیر بتلاتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے کسی نے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ جی یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا قیامت کا منظر ہے، میدان محشر کی طرف لوگ آ رہے ہیں،
کسی کا لباس بالکل وجود پہ نہیں ہے، کسی کا لباس ناف تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا لباس ٹخنے تک ہے، ایسے گزر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان کا لباس اتنا لمبا تھا کہ پیچھے سے گھسیٹا ہوا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم آگے جا رہے ہیں، لباس پیچھے سے گھسیٹا ہوا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز تھی؟ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا تعبیر نکالی؟ فرمایا اولتہا بالدین، میں نے اس کی تعبیر دین سے کی ہے۔ سنیے سیالکوٹ والو، مطلب کیا ہے؟ کسی کا دین اپنے بدن پہ بھی پورا نہیں ہوتا، کسی کا دین ناف تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا دین اس کے پورے وجود پہ نافذ ہے، یعنی اسی کے حد تک ہے۔ لیکن عمر وہ ہے کہ عمر تو چلا جائے گا، اس کے دینی نشانات پیچھے بھی باقی رہیں گے۔ وہ آگے ہے، نشان پیچھے بھی باقی رہیں گے۔ تو خواب بندے کو آتی ہے، کسی اچھے آدمی سے اس کی تعبیر بھی پوچھ لینی چاہیے، جس کو آتی ہو۔ نہ آتی ہو تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہ بھی آتی ہو پھر بھی بتلاتا ہی رہے بھئی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ سمجھ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں دیتے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اسی موضوع پہ بولتا جاؤں، لیکن کیا کریں، وقت کا دامن بہت مختصر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کے لیے مار کھائی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، پوچھا ربا آپ کو کیا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ فرمایا احمد مجھے میرا قرآن پسند ہے، مجھے قرآن بہت پسند ہے کہ میرا بندہ کوئی قرآن پڑھے۔ یا اللہ سمجھ کے پڑھے تب پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھے پسند ہے؟ فرمایا احمد دونوں طرح پسند ہے، سمجھ کے پڑھے تب بھی، کوئی ویسے بھی تلاوت کر رہا ہے یہ بھی کوئی عبث فضول یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ قرآن کی نسبت بڑی عظیم ہے، شان والی، عظمت والی کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ مرتبے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر میں فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ ہر کسی کو وارث نہیں بنایا، جن کو چنا ہے ان کو قرآن ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ تو اگر کسی کا بیٹا حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم قرآن بن گیا، تو یہ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اس کا انتخاب، اس کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی بالکل اسی مضمون کی حدیث بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، اس کو تھوڑا سا کم کرے تاکہ سمجھ آئے، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے اہل بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ سیالکوٹ والوں کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جیسے اہل بیت گھر والے، اہل پاکستان پاکستان والے، اہل وطن وطن والے۔ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ والے کون ہیں؟ کون ہیں وہ اللہ والے؟ فرمایا اہل القرآن
اللہ والے ہیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہم اہل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، کپڑے گندے میلے کچیلے، سال کے بعد نہائے یا زندگی میں ایک دفعہ غسل کرے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کا دماغ بھی خراب ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے لیے کوئی دوست چنتے ہو گندا کہ پاکیزہ؟ پاکیزہ۔ رب کا قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو پاک صاف ہوتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ گندوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، اپنے لیے پاکیزہ چنیں اور گندوں کو اللہ کے ذمہ لگا دیں۔ افسوس ہے، ظلم کی بات ہے۔ اور اگر کوئی پاک صاف رہے، کہتے ہیں فلاں بندہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں؟ وہ جی پڑے اتنے قیمتی قیمتی کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا ہر وقت پاکیزہ رہتا ہے، لوگ اس کو تکبر کہتے ہیں۔ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب نے سب کچھ حل کر کے بتایا ہے۔ فرمائے جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر تکبر والا نہیں جائے گا تو ہم میں سے تو پھر ہر ایک نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، سواری اچھی ہو، یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو تم کہتے ہو یہ تکبر نہیں تجمل ہے، یہ تکبر نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ خوبصورتی ہے، صفائی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو بات کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ والے کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یقین کیجئے، آئیے، عزتوں کی کتاب قرآن ہے، کمالات سے بری ہوئی کتاب قرآن ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کیسے کیسوں کو قرآن کے ذریعے اللہ آپ نے رنگ دیا ہے۔ صحابہ میں سالم یہ ایک نمایاں نام ہے قرآن کے حوالے سے۔ سیالکوٹ کے غیور دوستو آج سنیے اور پھر سینے میں بٹھائیے اور پلے باندھ لیجئے۔ کیا فرمایا؟ خذوا القرآن من اربعۃ، مجمع لگایا صحابہ کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن سیکھو 4 بندوں سے۔ خذوا القرآن من اربعۃ، 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ کون کون سے؟ من سالم، من عبد اللہ ابن مسعود، وسالم مولا ابی حذیفہ، ومعاذ بن جبل، وابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ پہلا نمبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے یہ نام؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے عبداللہ ابن مسعود؟ وہ عبداللہ جو کسی کافر کے غلام ہیں اور مکے کی گلیوں میں پہاڑیوں میں بکریاں چرا رہے ہیں، اپنی بھی نہیں کسی کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ خود ہی اپنا واقعہ بھی سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ دور سے 2 شخص آ رہے ہیں،
میں نظارہ کر رہا ہوں، آتے آتے میری بکریوں کے ریوڑ کے بالکل قریب آ گئے۔ جب میرے پاس پہنچتے ہیں دیکھتا ہوں کہ ایک ہستی نبی کریم علیہ السلام، دوسری ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب میں نے دونوں کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا، یا غلام، او لڑکے، کیا تیری بکریوں میں دودھ والی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا دیکھیے ہماری زبان خشک ہو چکی ہے، گلا خشک ہو چکا ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، دودھ والی اگر بکری ہے مل جائے گا دودھ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ، پہچان نہیں تھی اس وقت، ایمان نہیں لائے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک دم کہا دودھ والی تو بہت ساری ہیں لیکن دودھ نہیں ملے گا آپ کو۔ کہا کیوں؟ جواب بھی سنی۔ کہنے لگے میں نوکر ملازم ہوں، مالک نہیں ہوں، تو مالک کی اجازت کے بغیر میں دودھ بیچ سکتا نہیں ہوں۔ کتنی امانت داری ہے، ایمان نہیں ہے لیکن امانت داری کا یہ حال ہے۔ آج ایمان ہونے کے باوجود بھی امانت داری، ملازم کے پاس دکان آدھے گھنٹے کے لیے مالک نہیں چھوڑ سکتا، فیکٹری میں مالک نہ ہو تو ملازم بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اعتماد ہی نہیں رہا، وہ امانت دیانت ہی ختم ہوگی۔ تو نبی کریم نے جواباً یہ نہیں فرمایا، اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا، ہم کہتے بہت زیادہ مفتی نہ بن، ایک گلاس دودھ دینے سے کیا ہوتا ہے، مالک کو کیا پتہ چلتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا انت غلام معلم، ایک انت غلام معلم، او نوجوان لڑکے، ان قریب اللہ تجھے معلم بنا دے گا۔ پیشن گوئی تھی، کہاں بکریاں چرانے والا اور کہاں اتنی بڑی پیشن گوئی، تجھے معلم استاد بنا دیا جائے گا۔ فرمایا اچھا جو دودھ کے بغیر ہے وہ لے آؤ۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ چھوڑیں۔ بغیر دودھ والی بکری لائی گئی، نبی کریم نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کچھ کلمات پڑھے، بعض نے قرآن کی آیات لکھی، کلمات پڑھے، فرمایا دیکھو دودھ آیا کہ نہیں آیا؟ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ تھن دودھ سے بھر چکے ہیں، خشک بکری، دھویا، خود پیا، صدیق اکبر کو پلایا، ابن مسعود کو پلایا۔ جب نبی کریم جانے لگے تو فوراً کہنے لگا علمنی ہؤلاء الکلمات، میں تو سارا دن تھک جاتا ہوں، دودھ آتا نہیں، دودھ دینے والی کے اندر بھی، اور آپ نے بغیر کچھ کیے ہاتھ پھیرا، چند کلمے پڑے، دودھ آ گیا، یہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا ان کے لیے ایمان شرط ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کیے بغیر ایمان قبول کر لیتے ہیں، قربان جاؤں، ایمان لائے، محفل مصطفیٰ میں آئے، طالب العلم بن گئے، نبی کی پیشن گوئی سنیے سیالکوٹ والوں، وہ بکریاں چرانے والا غلام آج اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اگر کسی کا جی چاہے کہ میں قرآن اس لہجے میں پڑھوں جس لہجے میں جبریل لے کے آیا ہے تو وہ ابن مسعود کے لہجے میں پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے کہاں پہنچے، کتنا مقام،
کتنا مرتبہ، اتنی عظمت، یہ کس وجہ سے؟ بولیے، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ میں ہری پور ہزارہ سے آیا ہوں، آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوں، اور کل کوہاٹ میں تھا، تو کوہاٹ سے میں چلا ہوں، گھر آیا ہوں، اور پھر گھر سے صبح سویرے نکلا ہوں، آپ کے پاس حاضری دینے آیا ہوں۔ تو یہ میرا سفر کسی لالچ کا نہیں ہے، لالچ صرف یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور آپ کی اس قرآن کی مجلس کی خوشی میں شریک ہو جاؤں، اس لیے آپ کی توجہ حد درجہ درکار ہے۔ وہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قد چھوٹا سا ہے، کیا ہے؟ اللہ، قد چھوٹا سا ہے اور بدن اتنا ہلکا اور باریک ہے کہ ایک دن صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، تو جب مسواک کاٹنے کے لیے ٹہنی پہ گئے، ہوا چلی تو یہ ٹہنی کے ساتھ ایسے جھومنے لگے، وزن تو تھا نہیں، اور باریک باریک سی پنڈلیاں صحابہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، باقی دوست تھے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک سے ہیں، تو کبھی کبھی ہم اس کی پنڈلی یوں کر کے کہتے ہیں یہ پنڈلی ہے کہ مسواک ہے، تو ہنس پڑے مجلس والے۔ نبی کریم نے فرمایا لگتا ہے میرے صحابہ کہ تم ابن مسعود کی باریک پنڈلی دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم نے فرمایا او میرے صحابہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس باریک پنڈلی سے تم ہنس رہے ہو، قیامت والے دن اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ، یہ شان قرآن کی ہے، یہ مقام قرآن کا ہے، یہ مرتبے قرآن کے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ نام لیا حضرت سالم کا، چار میں سے سالم، یہ بھی غلام، یہودی کے غلام، مدینہ کی منڈی میں بکنے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی خریدنے بھی نہیں آیا، رنگ بالکل سیاہ کالا، باریک سا جسم، کمزور، یہودی مالک نے لا کے منڈی میں کھڑا کر دیا کہ کوئی خریدے۔ 3 دن ہو گئے کوئی خریدار بھی نہیں آ رہا۔ ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ منڈی میں یہ بیچارہ کھڑا ہے، ہونٹ خشک ہیں، نڈھال، تو فوراً کہا نوجوان کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے بکنے کے لیے کھڑا ہوں، بکنے کے لیے کھڑا ہوں۔ کہا آپ بھوکے پیاسے بھی ہوں گے؟ کہا 3 دن ہو گئے، نہ پانی پیا ہے نہ کھایا ہے۔ اسے ترس آیا، سیدھے چلی گئی اس کے مالک کے پاس، مالک سے جا کے کہنے لگی غلام بیچو گے؟ وہ کہنے لگا مجھے بچت نہیں چاہیے، جتنے کا میں نے خریدا ہے بس آپ لے لیں، میری جان چھوٹ جائے۔ عورت نے خرید لیا، اسی عورت کی شادی ہو گئی مکہ کے ایک تاجر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو حذیفہ کی دوستی تھی تاجر مکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عثمان کی دعوت پہ ابو حذیفہ ایمان لائے، ابو حذیفہ کی دعوت پہ اس کی بیوی اور غلام بھی ایمان لے آیا سالم۔ اب دیکھنا قرآن کیسے رنگتا ہے، جب ایمان لے آیا سالم، ابو حذیفہ ان کو پکڑ کے نبی کریم کے پاس لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ سالم، یہ میرا غلام ہے، یہ آپ سے قرآن سیکھے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، قرآن پڑھنے لگا، سیکھنے لگا، ترس آ گیا مالک کو، گھر میں آ کے کہتے ہیں سالم جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا،
آزاد کر دیا۔ سالم ایک دم کہنے لگے آزادی کیوں کر دی، کیوں آزاد کر دی؟ میرا تو نہ گھر ہے نہ کوئی علاقے کی پہچان ہے، کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے اس کا حل بتاتا ہوں گا۔ جی کیا؟ پہلے غلام تھا، آج کے بعد تو غلام نہیں، آزاد ہے، میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے آج کے بعد، حرم میں اعلان کر دیا۔ قربان جاؤں، لیکن قرآن کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، کوئی کسی کا باپ نہیں ہو سکتا، باپ وہی ہے جس سے پیدا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی، ابو حذیفہ نے کہا سالم میں نے تو بیٹا کہا، منع کر دیا گیا۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ کہا باپ بننے سے منع کر دیا ہے، بھائی تو قیامت تک رہے گا میرا، بھائی بنا لیا۔ اب وہی سالے میں قرآن جب سیکھا، ایک دن قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے محبوب پیغمبر ان کی تلاوت سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ تلاوت سننے کے بعد ان کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایسے بھی قاری قرآن پیدا کیے ہیں آپ نے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں میں قرآن سیکھوں گا میری عزت نہیں ہوگی۔ کس نے کہا عزت نہیں ہوگی؟ جب آپ نے دل سے قرآن کی عزت کی، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں عزتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عزتیں تمہارے پاؤں کے نیچے آئے گی، عزت آپ کے قدم چومے گی۔ یہی وہ مقام ہے، وہ مرتبے ہیں۔ مسجد قباء میں نماز پڑھا رہے ہیں سالم، مقتدی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسے انسان ہیں۔ جب فاروق اعظم فوت ہونے لگے شہادت کے وقت، اس وقت ایک جملہ کہا لوگو لو کان سالم حیا لولیتہ الامر بعدی، اللہ کی قسم آج اگر وہ کالے رنگ کا سالم غلام زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد خلافت کے لیے ان کا نام پیش کرتا، اس کمیٹی میں ان کا نام بھی ہوتا۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو، عزتوں کی کتاب ہے قرآن۔ بس جس نے دل کے ساتھ اس کا احترام کیا، محبت کی اور آگے بڑھا، آئیے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیے۔ ایک آیت پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے۔ یہ ساری مصیبت یہی ہے کہ لوگ سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سمجھ کے پڑھنے لگتا ہے تو لوگ آ کے کہتے ہیں نا 14 علوم ہون تاں قرآن پڑھیا کرو، 14 علوم ہوں، صرف ہو، نحو ہو، منطق ہو، معانی ہو، بدیع ہو، بیان ہو، جی جرح و تعدیل ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، یہ علوم ہوں تب جا کے قرآن پڑھو۔ تو 14 علوم نہ کوئی حاصل کرے تو نہ قرآن دے نیڑے آوے۔ اسی وجہ سے قرآن سے دور رکھا گیا۔ میرا دوست، قرآن کا مفسر بننے کے لیے 14 علوم ہو تو ہو، لیکن قرآن سے ہدایت پانے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھیے، ہدایت حاصل کیجیے اللہ کی کتاب سے۔ اور یہ ہر دور میں یہ ظلم ہوا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس ہندوستان پاکستان میں حدیث کی سند، تفسیر کی سند جب پہنچتی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں عربی کے بعد اگر کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فتح الرحمن۔ سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، لیکن کسی نے ہار ڈالے گلے میں۔ ہوا کیا ہے وہ بتا دوں جی؟ جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا نا
تو پورے علاقے میں مولوی اور پیروں نے جلوس نکالا، سب نے مخالفت کی اور کیا کہا؟ شاہ ولی اللہ نے قرآن بدل دیا ہے۔ اٹھو لوگوں، قرآن بدل دیا ہے۔ یہ سادی عوام ہے، ان کو جو بھی اٹھائے، جس نام پہ اٹھائے اٹھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے لوگوں قرآن بدل ڈالا ہے، آپ اب تک سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ اٹھے، ان کے گھر پہ حملہ کیا، سارا گھر جلا دیا، کتابیں جلا دی، زندہ حیوان جلا دیے، پھر ان کو پکڑا اور انگوٹھے کاٹ دیے۔ آسان کام ہے قرآن کی خدمت کرنا۔ دوستو، آج بھی اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، علماء سے کہو ہمیں اللہ کا قرآن سکھائیے، سمجھائیے، ایک رکوع ہو، دو ہو، آدھا رکوع ہو، دو آیتیں ہی کیوں نہ ہو، سمجھ کے پڑھیے، عالم کے سامنے بیٹھیے، اور آپ فالتو وقت نہیں، قیمتی وقت نکال کر قرآن سیکھیے۔ کوشش کریں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن میرا سینہ اور گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ رات کو پھر گجرات میں بیان ہے، کل پھر وزیر